ایک صاحب نے سوال کیا حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ہاں لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ جمعے کے دن اگر عرفہ کا دن آ جائے، یعنی 9 ذی الحجہ اگر جمعے کے دن آ جائے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ ایک عوامی اصطلاح ہے، شریعت آپ کوئی بھی اصطلاح کسی بھی مقصد کے لیے رکھ لیں، شریعت اس سے کوئی منع نہیں کرتی، تو کوئی اس کو حج اکبر کہتا ہے تو کہے، لیکن اگر اس نقطہ نظر سے کہتا ہے کہ یہ کوئی شرعی اصطلاح ہے، کوئی حدیث کی اصطلاح ہے، تو کوئی حدیث کی یا فقہ کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ فقہی نقطہ نظر سے عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، اور جو حج ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں، حج کو بڑا حج کہتے ہیں۔ یہ جو اصطلاح ہے کہ جمعے کے دن عرفہ کا دن آ جائے 9 ذی الحجہ کا تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے۔ باقی کوئی کہے تو کوئی گناہ کی، کوئی ناجائز، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب میں قیمتی موبائل بھی ضرورت کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ زکوٰۃ کے نصاب میں دیکھیں، قیمتی موبائل تو زکوٰۃ کے نصاب میں جو زکوٰۃ دینے کا نصاب ہے نا، اس میں تو موبائل ویسے بھی نہیں آتا۔ زکوٰۃ کا نصاب 4 چیزیں ہیں: سونا، چاندی، نقد کیش اور مال تجارت۔ وہ چیز جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدی اور ابھی تک آپ کی نیت ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے، اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ تو آپ نے جو موبائل اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے وہ جتنا بھی قیمتی ہے، وہ نہ تو سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کیش ہے، نہ مال تجارت ہے، لہٰذا یہ مال زکوٰۃ ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کو اس میں کنسیڈر ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ لینے کا نصاب، کہ جس آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، تو اس میں 5ویں چیز یہ بھی ہوتی ہے نا کہ اس کے پاس ضرورت سے زائد بھی اتنی چیزیں نہ ہوں جو 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر یہ موبائل اس کے پاس ہے، بہت قیمتی موبائل ہے، تو اور یہ اس کی ضرورت کا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے کہ ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی ضرورت کا نہیں ہے تو فی نفسی ایک موبائل تو بہرحال آج کے دور میں ضرورت ہی سمجھا جاتا ہے، تو اس کو ضرورت ہی سمجھا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس کے پاس کوئی موبائل ہیں، 2-3 موبائل رکھے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ضرورت سے زیادہ کنسیڈر کیا جائے گا۔